تازہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے یہ، اور سب سے کم ریٹ پیٹرول کا اس وقت پاکستان میں، آپ ان پر دباؤ دے رہے ہیں خواہ سر گزارش یہ ہے کہ فواد صاحب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسد عمر صاحب اور دوسرے لوگ ان سے غلط فرماتے ہیں. اس حکومت نے ایک پیسہ اس ملک کا قرض واپس نہیں کیا. جب یہ حکومت میں آئے تھے تو ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 24,952.9 ارب روپے قرضہ تھا. جب یہ حکومت میں آئے تھے تو 25,000 سے کم ارب روپے قرضہ تھا. آج یہ 36,000 کر چکے ہیں. جتنا نون نے 5 سال میں قرضہ لیا تھا 10,500 روپے 4,400 روپے، اس سے یہ 2 سال میں 11,500 روپے قرضہ لے چکے ہیں. یہ کتنا قرضہ لے چکے ہیں کہ اگر پورے 4 سال تک ہر پاکستانی کو بجلی فری دیں، گیس فری دیں، چینی فری دیں اور آٹا فری دیں. یہ آٹا اور چینی پہ تو ان کا خاص طور پہ زور ہے نا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کی بھی اس میں، بزدار صاحب کی بھی اس میں جائیدادیں بن رہی ہیں. اگر یہ چاروں چیزیں فری دیں نا پاکستانیوں کو 4 سال تک، تو اتنا خرچہ ہوگا جتنا انہوں نے 2 سال میں قرض چڑھا دیا ہے. تو ان کو قرض کی تو بات نہیں کرنی چاہیے، اب ان کو شرم کرنی چاہیے. یہ خان صاحب جو باتیں کرتے تھے کہ ہم قرض کم کر دیں گے، جتنا مقروض اس نے کیا ہے، آج پاکستان کا جتنا 70 سال میں قرضہ چڑھا تھا بشمول، ہم تو بہت برے تھے، اس کا 40% انہوں نے 2 سال میں چڑھا دیا. اور یہ ہم جو بہت برے تھے اور چور تھے، ہم نے 10 روپے سے زیادہ کبھی لیوی نہیں لگائی تھی. ہاں میں نے خود اجازت دی تھی کہ آپ 30 روپے تک کی لگا سکتے ہیں، لیکن 10 روپے سے زیادہ کبھی پیٹرول پہ لیوی نہیں لگائی تھی. انہوں نے 30 روپے لگائی ہے لیوی، ہر مہینے 30 روپے لیوی لگائی ہے. اوکے چلیں یہ بات کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر. پھر یہ جب پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بتایا نا کہ اس وقت 3 روپے 46 پیسے اگلے مہینے سے بجلی کا ریٹ مہنگا ہوگا، کیونکہ 1 روپے 81 پیسے اب بھی بڑھائیے. اور اس ریجن کی سب سے مہنگی ترین بجلی یہ دیتے ہیں، اس ریجن کی سب سے مہنگی ترین گیس یہ خریدتے ہیں. بنگلہ دیش سے مہنگی ایل این جی یہ خرید کے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے انڈیا سے مہنگی ایل این جی یہ خرید کے آ رہے ہیں، اور چین سے مہنگی ایل این جی یہ خرید کے آ رہے ہیں. مہنگے ایل این جی سودے کرتے ہیں، اس کے بعد یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں. فواد صاحب اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں، پھر ذرا اگلا ٹاپک اوپن بیلٹ والا معاملہ ڈسکس کریں. نہیں، یہ بات تو خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح صاحب نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو مفتاح صاحب نے ریٹس بتائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ اس وقت ریجن میں ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ مفتاح صاحب کی جو حکومت ہے وہ جو مہنگے معاہدے کر کے گئی. اگر آپ صرف کوانٹٹی کا جو 10,000 میگا واٹ فالتو یہ لگا کے گئے، اس کے نتیجے میں آپ کو 6 روپے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، جو کہ ابھی بھی حکومت نے نہیں بڑھائی ہے. اس کے بعد آپ نے جو تمام لگائے ہیں یہاں پر پلانٹس، وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگائے ہیں، جس کی 42% جو ہمارا فیول ہے وہ امپورٹڈ ہے. اور جب بھی باہر قیمت بڑھتی ہے یا ڈالر فلکچویشن ہوتی ہے، آپ کو قیمت بڑھانی پڑتی ہے. سو میرے خیال میں تو شرم تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کرتا دھرتاؤں پر آنی چاہیے جنہوں نے یہ معاہدے سائن کیے ہیں. اور دوسری طرف پھر ان کی جو لیڈرشپ تھی اس نے یہ کیا کہ ہر سودے میں کمیشن لیا. وہ کمیشن پاکستان سے باہر کے باہر لنڈن میں گیا، یو اے ای میں گیا، کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ میں گیا، جہاں پہ ان کی پراپرٹیز بنی جو اپلوڈ شیٹ میں بھی آئیں، پھر بعد میں پیناما میں بھی آئیں. اور اس پیسوں سے جو پاکستان کے عوام جس مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، یہ پیسے دراصل وہ پیسے ہیں جن سے اربوں روپے کی پراپرٹیز مفتاح اسماعیل صاحب کی لیڈرشپ نے پوری دنیا میں خریدی. اوکے چلیں جی مفتاح صاحب اس پہ ذرا موضوع چینج کرنا ہے. جی ایک سی بات کروں جناب، اتنی سی بات. فواد صاحب کی بات ایک دم درست ہے کہ کمیشن ضرور لیا گیا ہوگا. دیکھیں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب 27 ارب روپے کی شہباز شریف نے 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی بی آر ٹی بنائی تو اس نے اس میں پیسے کھائے تھے. یہ عمران خان کی بات 1 منٹ مان لیتے ہیں. اب جب 105 ارب روپے کی اتنی لمبی پشاور میں بی آر ٹی بنی ہے تو کس نے کیسے کھائیں؟ اب فواد کو انہوں نے نہیں بتایا ہوگا، فواد کو نہیں بتایا ہوگا، پتا تو چلے نا. سر اب وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ 70 ارب کا فگر ہے، یہ 105 ارب کا نہیں ہے. پی ٹی آئی اب آپ کو اس کے اوپر جو ہے میں ویسے میں دکھا دوں گا، لیکن چلو 70 ارب کا فگر، چلو 70 مان گئے. تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 43 ارب روپے کی چوری کری. آپ یہ بولے نا کہ 27 میں تو لاہور کی بنی تھی تو 27 میں بننی چاہیے، اوپر سے 43 ارب روپے عمران خان لے گئے. چلیں 5 ارب 10 ارب روپے ہم ایکسچینج ریٹ پہ ڈال دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ لوگ یہ قابل نہیں ہیں، یہ لوگ نااہل ہیں. 10 ارب روپے پھر بھی 33 ارب گئے نا. اس میں سے مجھے فواد صاحب کو شاید اندازہ ہو یا نہیں ہو، مجھے نہیں پتا، فواد صاحب کو نہیں بتاتے ہوں گے، لیکن اس میں مجھے بتایا نا کہ کس طرح انہوں نے بانٹ کری ہے. ذوالفقار بخاری کے کتنے تھے اس میں عثمان اپنے پرویز خٹک صاحب کتنے لے گئے، اس میں جہانگیر ترین صاحب کتنے لے گئے، اس میں اوپر کتنے. آپ بڑا سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں، آپ نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کرپشن کی اس پروجیکٹ کے اندر.
سر نہیں سر میری بات سنیں, انہوں نے بھی تو سنجیدہ الزام لگایا نا شہباز شریف کے اوپر. شہباز شریف کے اوپر کیا پروف تھا؟ یہ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے لیڈران جو ہے, یہ بھی کہہ رہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیڈران کتنے پیسے لے گئے. جو آپ نے نام لیے پرویز خٹک, زلفی بخاری, ان ناموں کو آپ الیج کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر. سر چیف منسٹر پرویز خٹک تھے نا, جب شہباز شریف کو نام لگاتے ہیں لاہور کے اوپر تو پرویز خٹک کا نام تو آئے گا نا. میں بیچارہ پرویز خٹک سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں تو پرویز خٹک کا بھی الزام اسی طرح بنتا ہے. زلفی بخاری آج ویریٹیبل بدلے میں آپ بھی جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں میں تو جھوٹا الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں 43 ارب روپے تو گئے نا. تو پھر بتاؤ کہ فواد بتا دے کدھر چلے گئے, مجھے نہیں پتا ہے. فواد بتا دے کس نے پیسے, مجھے یہ پتا ہے فواد کا حصہ نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے فواد کا حصہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے بیسکلی, تو وہ آپ نے کلیئر ہی کر دیا نا. وہ چونکہ مفتاح کہہ رہا ہے کہ آپ نے الزام لگائے تو چلے ہم بھی الزام لگا دیتے ہیں, تو یہ تو پھر ایک نان سیریس ڈسکشن ہو جائے گی, اس پہ کیا بحث کرنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ بی آر ٹی پشاور چاہے 70 ارب میں بنی ہے اور 50 ارب میں بنی ہے, اس کے اوپر سبسڈی 1 روپیہ نہیں ہے. اب لاہور کی جو آپ نے اورنج لائن ٹرین بنائی ہے, ہر سال گورنمنٹ نے 12.5 ارب روپیہ دینا ہے, اس کے اوپر سبسڈی دینی ہے, چاہے آپ اس کے اوپر کریں. اسی طرح سے جو آپ کی میٹرو ہے اس کے اوپر 2.5-3 ارب روپیہ سبسڈی ہر سال آپ نے دینی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ ایک بے وقوفانہ پروجیکٹس بنا کے, 1 منٹ کے لیے سمجھ لیں جی اس میں کرپشن نہیں, اگر کرپشن نہیں بھی ہوئی تو اتنے جاہلانہ اور بے وقوفانہ پروجیکٹس آپ لوگوں نے بنائے اور امپوز کیے پاکستان کے اور خصوصاً پنجاب کی عوام کے اوپر, جس سے پورا صوبہ بینک کرپٹ ہے. اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ آپ کیسے مینج کریں گے جس قسم کی آپ پروجیکٹس بنا کے چلے گئے ہیں. اور اسی لیے آپ کو ان الیکشنز میں شکست ہوئی ہے, بیکاز لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی. آپ لیکن فواز صاحب, اس میں ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ جو ہے اس پر رائے میری بھی مختلف ہے, لیکن اگر یہ پروجیکٹس کسی کام کے نہیں تھے تو پھر پشاور میں شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی بی آر ٹی؟ دیکھیں پشاور میں تو شروع پہلے ہی ہوا تھا, لیکن فرق ہے نا پشاور کے بی آر ٹی پروجیکٹ کا جو میٹرو سے پہلے تو نہیں ہوا تھا نا. نہیں, تمام جو پروجیکٹ ہے اس میں 1 روپیہ بھی سبسڈی نہیں ہے, اور یہاں کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں بہت بڑی سبسڈی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.